عوام تک پہنچے۔ یہ جو چینی تھی جب یہ جہازوں سے اتری ہے تو ہم نے NLC کو انگیج کیا اس چینی کو لانے کے لیے، پنجاب پہنچانے کے لیے، تاکہ اس چینی میں کسی قسم کی کوئی لیکیج نہ ہو، کوئی پلفریج نہ ہو، کوئی چوری نہ ہو۔ اور اس کے بعد کین کمشنر نے تمام اضلاع کا کوٹا متعین کیا۔ اس کوٹے کے حساب سے یہ چینی جو ہے، یہ ڈپٹی کمشنر جو حضرات ہیں، صاحبان ہیں، ان کے سپورٹ کی گئی۔ ان کے زیر سایہ ایک کمیٹی بنی جس کو ایڈیشنل ڈپٹی کمشنرز ہیڈ کرتے ہیں۔ آج لاہور کے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ہمارے ساتھ ہیں اسی لیے، اور اس کمیٹی میں بھی فوڈ ڈپارٹمنٹ کی نمائندگی ہے، انڈسٹریز کی نمائندگی ہے، اور وہ یہ سارا کام مل کے کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ان لوگوں نے ایک ڈیلرز کا نیٹ ورک انگیج کیا جو ان کے سرٹیفائڈ ڈیلرز ہیں، اور اس کے علاوہ جو میگا سٹورز ہیں ان کو انگیج کیا، اور یہ یقینی بنایا کہ یہ ان کو چینی 86 روپے کی دیں اور صارفین تک پہنچنے تک صرف اور صرف 4 روپے کا مارجن ہو، جس کے اندر سرٹیفائڈ ڈیلر کا مارجن بھی ہے، جس میں پیکنگ بھی شامل ہے، جس میں اس کی ہینڈلنگ بھی شامل ہے، تاکہ عوام کو یہ چینی 90 روپے کی مل سکے۔ اس سسٹم کی مانیٹرنگ کے لیے PITB نے ایک ڈیش بورڈ بنایا جس کو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں، اور اس ڈیش بورڈ کے اندر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ہر ضلع کی کتنی چینی آ چکی ہے، کتنی چینی راستے میں ہے، کیسے کیسے ڈسپیچ ہو رہی ہے۔ جو سرٹیفائڈ ڈیلرز کا نیٹ ورک ہے اس کے ساتھ واٹس ایپ گروپوں کے اوپر ADC صاحب اور ان کی ٹیموں کا رابطہ ہے، اور وہ پھر تصویریں بھیجتے ہیں، ان کو انفارمیشن بھیجتے ہیں کہ یہ چینی کیسے کیسے ڈسٹریبیوٹ ہو رہی ہے۔ اس میکنزم کے انڈر جیسے ہی یہ چینی مارکیٹ میں آنا شروع ہوئی، اس چینی کی قیمت نیچے جانا شروع ہوئی، اور یہ 110 روپے سے 106 روپے پہ آئی، پھر یہ 100 روپے کے قریب آئی۔ جو ہمارے پاس ریسنٹ ڈیٹا آیا PBS کا، اس میں پنجاب کی جو اوسط قیمت تھی وہ 92 روپے تھی، اور آج ایک اخبار میں، نمایاں اخبار میں خبر آئی کہ اب یہ 90 روپے کلو کے حساب سے بھی مل رہی ہے، لیکن یہ 90 سے 92 کے بیچ میں اس وقت چینی دستیاب ہے، وافر مقدار میں دستیاب ہے۔ ایک میں اس حوالے سے آپ کو اور بات بتانا چاہتا ہوں کہ تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ مہنگائی سے نپٹنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی کیا حکمت عملی ہے۔ اس حکمت عملی کے اندر کرائسس مینجمنٹ بھی ہے، اس حکمت عملی کے اندر سپلائی چین کو سمجھنا بھی ہے، اس حکمت عملی کے اندر جو منڈیاں ہیں آپ کی زرعی، ان کے ریفارم اور اصلاحات بھی ہیں۔ جب کوئی ایسا کرائسس آتا ہے، حکومت جو ہے وہ فوراً کارروائی کرتی ہے، اور آپ نے دیکھا کہ کیسے وزیر اعلیٰ صاحب کی ہدایت پر مختلف ڈپارٹمنٹس نے مل کر یہ کام کیا۔ اس کے علاوہ چیف سیکرٹری صاحب خود نگرانی کر رہے ہیں، اور ان کی زیر ہدایت تمام ڈپٹی کمشنر صاحبان، AC صاحبان منڈیوں میں آکشنز کی مانیٹرنگ کر رہے ہیں، تاکہ جو ریٹ نکل رہا ہے منڈیوں میں وہ کم سے کم ہو اور لوگ اس کو افورڈ کر سکیں۔ ہمارے جو 1250 پرائس کنٹرول میجسٹریٹ ہیں وہ مارکیٹ میں چھاپے مار رہے ہیں، جرمانے کر رہے ہیں۔ DC حضرات نے سہولت بازار بنائے ہیں، DC کاؤنٹر بنائے ہیں، اور اس کے علاوہ جو منڈیوں کی اصلاحات ہے اس کے اوپر غور ہو رہا ہے۔ چینی جو اس دفعہ گنے کی جو کاشت ہے وہ بہت اچھی ہوئی ہے، اس دفعہ جو زیر کاشت علاقہ تھا اس میں بھی اضافہ ہوا ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ جیسے ہی کرشنگ سیزن سٹارٹ ہوگا جو کہ ہونے والا ہے تو چینی کی قیمت مزید نیچے جائے گی۔ اس سلسلے میں حکومت پنجاب نے بہت سی کارروائی کی ہے، اور آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ حکومت پنجاب نہ صرف جاگ رہی ہے بلکہ عوام کی آواز سن رہی ہے، عوام کی مشکلیں آسان کرنے کے لیے کوشاں ہیں، اور اس صورتحال میں اس کو آسان کرنے کے لیے جو کچھ بھی ہوگا ہم اس کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے۔ شکریہ۔ سوال پانی صاحب یہ فرمائے گا کہ مسلم لیگ نون کا بڑا شدید رد عمل ہے۔ آج بخاری کہتی ہیں کہ وزیر اعلیٰ کم اور چابی والے کھلونے جو ہیں وہ زیادہ ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ مہنگائی جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ چکی ہے۔ ایک نہیں 4 وزیر اعلیٰ پنجاب میں کام کر رہے ہیں، اور جو پرائس کنٹرول مجسٹریٹ ہیں باہر مارکیٹوں میں سبزیاں اور پھل ایک بھی سرکاری ریٹ لسٹ کے مطابق دستیاب نہیں ہے۔ کیا کہیں گے؟ شاہد صاحب نے سوال پوچھا ہے سیاسی، اور آخر میں بات کی ہے ٹیکنیکل۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جس حکومت میں 5 کیمپ آفیسز تھے ذاتی رہائش گاہوں پہ،
وہاں پہ تو ان کو ایک وزیر اعلیٰ نظر آتا ہے، اور جہاں پر ایک سرکاری رہائش گاہ سے وزیر اعلیٰ آپریٹ کرتے ہیں وہاں پر ان کو کون سے 4 وزیر اعلیٰ نظر آ رہے ہیں؟ مجھے سوال کا جواب دیں۔ یہ سوال تو ان سے پوچھنے والا ہے کہ بی بی آپ یہ بتائیں کہ اگر مہنگائی بڑھ گئی، جو کہ میں مانتا ہوں اور میں عوام کی بات بعد میں کرتا ہوں، اگر مہنگائی بڑھ گئی تو وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ کا خرچہ 70% کم کیسے ہو گیا؟ جو کام آپ 200 گاڑیوں سے اور 3.5 لاکھ لیٹر پیٹرول سے کرتے تھے آج وہ آدھی گاڑیوں اور پیٹرول سے کیسے ہو رہا ہے؟ جو کام وہ 5 ذاتی رہائش گاہوں سے کرتے تھے آج وہ ایک سرکاری دفتر سے کام کیسے ہو رہا ہے؟ یہ سوال ہیں جو آپ کو میرے میڈیا کے دوستوں کو اٹھانے چاہیے۔ پنجاب حکومت وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب کے زیر سایہ چل رہی ہے، انشاءاللہ چلتی رہے گی۔ ہم سب لوگ ان سے ہدایت لیتے ہیں۔ عظمیٰ بخاری صاحبہ سے آپ یہ پوچھئے کہ وہ اپنی پچھلی 5 سالہ کارکردگی پہ روشنی ڈالیں، ان کے لیے ہم نے بڑے سوال اٹھائے ہیں، ہمیں سوالوں کے جواب نہیں ملے۔ ان کے ڈسکریشنری فنڈز، ان کے پیٹرول، مرمتیں، گاڑیاں، ان کا جواب تو ہمیں آج تک نہیں ملا۔ اب آتے ہیں عوام کی بات پہ۔ عوام کے لیے تو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے ایک جامع پلان دیا ہے اور اس پلان کے عمل درآمد پر ہم کوشاں ہیں۔ آپ کو ادھر بلانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ دیکھیں اور ان لوگوں کو جواب دیں جو اپنے ڈرائنگ روموں سے بیٹھ کے، جو اپنے دفتروں سے بیٹھ کے، جو اپنے گھروں سے بیٹھ کر یہ ٹویٹ کرتے ہیں کہ جی یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔ یہ چینی کے گودام آپ کے سامنے ہیں، چینی کی ترسیل آپ کے سامنے ہے۔ کسی ضلع کے بارے میں کوئی سوال ہے تو ڈیش بورڈ موجود ہے۔ اگر آپ کو یہ پوچھنا ہے کہ کتنی چینی آ چکی ہے اس کا جواب میں آپ کو دے چکا ہوں۔ تو میرے بھائی یہ تو وہ سوال ہیں جن کے جواب میں دے چکا ہوں۔ جو ہمارے سوال ہیں ان کا جواب کوئی نہیں دیتا۔ 25 ارب کی ٹی ٹی کا جواب بھی کوئی نہیں دیتا، تو ہم ابھی بھی ان جوابوں کے منتظر ہیں۔ صاحب یہ بتائیے کہ یہ پچھلے دنوں میں دیکھ رہے ہیں کہ گورنمنٹ اور جو گین کمشنر ہے وہ مختلف شوگر ملوں پہ چھاپے مار رہا ہے، ان کے 2 لوگ ہیں ان کو گرفتار کر رہا ہے۔ جو شوگر مل ایسوسیشن کا یہ کہنا ہے کہ جو ارلی جو کرشنگ سیزن ہے اس کو شروع کروانے کے لیے گورنمنٹ پریشر ڈال رہی ہے، اور جبکہ گنا بھی صحیح طرح پکا نہیں ہے، ان کا جو پیسہ ہے ان کا بھی ضائع کروا رہے ہیں اور زبردستی اسے جو سیزن ہے اسٹارٹ کروا رہے ہیں۔ دیکھیں، کرشنگ سیزن جو ہے، چینی کا کرشنگ سیزن گنے کا، یہ کوئی سیاسی فیصلہ نہیں ہے، یہ ایک ٹیکنیکل فیصلہ ہے۔ کرشنگ سیزن جو ہوتا ہے وہ جنوبی پنجاب کا اور ہوتا ہے اور وسطی پنجاب کا اور ہوتا ہے، اور یہ آپ کا سوال بالکل ٹھیک ہے کہ یہ جو اس میں شوگر سکروز کانٹینٹ ہے اس کے اوپر اس کا تعین کیا جاتا ہے۔ اس فصل کی جو کاشت ہے وہ دیکھ کے، سکروز کا جو کانٹینٹ ہے وہ دیکھ کے حکومت یہ فیصلہ کرتی ہے۔ انفورسمنٹ کا تعلق کسی پریشر سے نہیں ہے، انفورسمنٹ کا تعلق ان ہدایات سے ہے جو گورنمنٹ کی نہیں مانی جاتی، اور حکومت عوام کے مفادات پر کسی قسم کا کمپرومائز نہ کرے گی، نہ کر رہی ہے۔ باقی رہی کرشنگ سیزن کی بات تو اس کا فیصلہ تکنیکی بنیادوں پہ کیا جائے گا، اس کا سیاست سے، انفورسمنٹ سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اچھا حسان صاحب یہ بتائیے گا کہ پیپلز پارٹی ایک بار پھر ان ہاؤس تبدیلی کی بات کر رہی ہے، تو کیا آپ ان ہاؤس تبدیلی کے لیے تیار ہیں؟ اور آپ کی جہادی جماعتوں سے بھی رابطے کیے جا رہے ہیں، تو آپ کو یقین ہے کہ وہ آپ کے ساتھ ہی رہیں گے مزید جتنی دیر آپ کے گزریں؟ دیکھیں، ہم پچھلے 3 سال سے یہ باتیں سنتے سنتے تھک گئے ہیں اور کان ہمارے پک گئے ہیں۔ میرے خیال میں اب آپ کو یقین آ جانا چاہیے کہ پنجاب میں تحریک انصاف کی ایک مستحکم حکومت ہے، ہماری اتحادی جماعتیں ہمارے ساتھ ہیں، ہم ڈائیلاگ پہ بلیو کرتے ہیں، اگر ان کا ہمارے کو فیڈ بیک ہوتا ہے تو ہم لیتے ہیں۔ افہام و تفہیم سے مل جل کر یہ حکومت چل رہی ہے۔ اگر اپوزیشن دن کی روشنی میں خواب دیکھنا چاہتی ہے تو آپ ان کو خواب دیکھنے دیں، ان کو خواب غفلت سے ان کو آپ ڈسٹرب نہ کریں۔